قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، جو اللہ کی راہ میں مارے جائے انہیں مردہ نہ کہو، تمہیں شعور نہیں ہے وہ زندہ ہیں۔ امام حسین نے اپنی شہادت کے بعد اتنی کرامتیں بتائی کہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ شہید زندہ ہیں۔ بس ایک بات پڑھ دوں، ایک دو بات، اور اس کے بعد جو ہے بات کافی کربلا میں امام حسین کی کرامت، وہ بھی کٹے ہوئے سر کی کرامت، امام حسین کے کٹے ہوئے سر کی کرامت کربلا میں کیا ہو۔ شاید یہ عنوان پہلی مرتبہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، امام کے کٹے ہوئے سر کی کرامت کیا ہے۔ نمبر ایک، اہل سنت کی کتب میں لکھا، کثیر کتب میں، امام کا سر کاٹا نیزے پہ چڑھا ہے، لیکن جب سر کٹ جاتا ہے دھڑ سے تو خون جم جاتا ہے۔ آدمی مر جائے تو خون دوڑتا نہیں، جم جاتا ہے، بلکہ خون جم جائے تو انسان ہی مر جاتا ہے، مر جائے تو جم جاتا ہے، جم جائے تو مر جاتا ہے، لازم و ملزوم ہے، خون کا دوران لازم ہے انسانی زندگی کے لیے۔ لیکن امام علی مقام کو جب نیزے پہ چڑھایا تو امام کا خون ٹپکتا ہی رہا، خون بند نہیں ہوا، خون ٹپکتا رہا۔ ابھی آگے میں پڑھوں گا اہل سنت کی معتبر کتب سے، کتاب کے حوالے آپ اس سے لے جائیں۔ مشکل یہ ہے کہ لوگ مجھ سے نہیں پوچھتے، اگر لوگ مجھ سے پوچھیں نا تو میں انشاءاللہ میں ایک ایک بات کا حوالہ ان کو، لیکن لوگ مجھ سے پوچھتے نہیں ہیں۔ شاید اللہ کی عدالت میں بھی میں یہ عرض کروں کہ اللہ لوگوں نے مجھ سے پوچھا نہیں تھا، میں وہ مظلوم انسانوں کے لوگ مجھ سے پوچھتے نہیں ہیں۔ یاد رکھنا، اہل بیت کی شان میں پڑی ہوئی باتیں بیان ہوتی ہے، گڑی ہوئی نہیں، اس لیے کہ اگر کوئی گڑ کے پیش کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا مجرم کون ہے۔ اور یاد رکھنا، اہل بیت کے غلام لکیر کے فقیر نہیں ہوتے، گڑ کے وہاں باتیں پیش کی جاتی ہیں جہاں آقاؤں کی فضیلتیں نہیں ہوتی۔ ہمارے سرکاروں کی تو اتنی ہے کہ سمندروں کا پانی خشک ہو جائے ان کی کرامتیں ختم نہ ہو۔ ہاں، آپ سمجھتے کیا ہو؟ اس لیے گڑنے کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں پر ہوتی کرامتیں نہیں ہیں۔ خدا کی عزت کی قسم، اللہ نے انہیں کرامتیں وہ دی ہے۔ واللہ جب غوث پاک کے بارے میں یہ ہے کہ جیسے برسات برستی ہے نا، ایسے غوث پاک کی کرامتوں کا زور ہوتا تھا۔ جب ان کے گھر کے بیٹے کا یہ عالم ہے تو ان کے باباؤں کا عالم کیا ہوگا؟ باپ ہیں حسن و حسین غوث اعظم کے، اور میں نے پہلے بھی لوگوں کو بتایا، ہم ناز کرتے ہم قادری ہیں، ہم ناز کرتے ہم قادری ہیں، اور الحمدللہ ناز ہم قادری ہیں۔ انشاءاللہ یہاں بھی اور وہاں بھی ناز کریں گے ہم قادری ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو، قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا۔ اور فرشتہ پوچھتے روکتے کیوں ہو؟ فرشتہ روکتے کیوں ہو ہمیں جنت میں جانے سے؟ ارے یہ دیکھ لو ہاتھ میں دامن ہے کس کا؟ ندا دے گا منادی حشر میں ہم قادریوں کو، کدھر ہے او کدھر ہے، کدھر ہے قادری، کر لے نظارہ غوث جمیل قادری سو جاں سے قربا اپنے مرشد پر بنایا جس نے ہم جیسوں کو بندہ۔ لوگ کہتے ہیں یہ شرک بکا بندہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو ہمیں کیا پڑا، بندہ کہہ دیا۔ میں نے کہا بندے کا مطلب غلام ہی ہوتا ہے، ہاں ہم تو غلام ہی ہے۔ بہرحال تو ہم ناز کرتے قادریت پر اور کریں گے انشاءاللہ۔ پیر ایسا میں ہم اپنے بزرگوں کو اس لیے نہیں چھپاتے کہ اللہ نے ہمیں بزرگ ہی ایسے دیے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ کبھی غریب نواز کو دیکھتے ہیں ان جیسا کوئی نہیں دکھتا، صابر پاک کو دیکھتے ہیں ان جیسا کوئی نہیں دکھتا، مخدوم سنہ کو دیکھتے ہیں ان جیسا کوئی نہیں دکھتا، وارث پاک کو دیکھتے ہیں ان جیسا کوئی نہیں دکھتا، شاہ برکت اللہ شاہ حمزہ اچھے میاں سترے میاں کو دیکھتے ہیں ان جیسا کوئی نہیں دکھتا، غوث پاک کو دیکھتے ہیں ان جیسا کوئی ہے بھی نہیں ولایت کی دنیا میں، ہے نا، ہے نہیں نا۔ لیکن ہم ناز کس پہ کرتے ہیں؟ سنیو بولو کس پہ کرتے ہیں؟
ہم قادری نسبت پہ ناز کرتے ہیں. ذرا غوث پاک سے بھی پوچھو تو ہم قادریت پہ ناز کرتے ہیں, آپ بھی کسی پہ ناز کرتے ہو؟ آپ بھی کسی پہ ناز کرتے ہو؟ ہمارے بڑے تو آپ ہیں, ہماری رسائی آپ تک ہے, آپ بھی کسی پہ ناز. تو غوث پاک کہتے ہیں انا الحسنی والمخدا مقامی, ارے میں حسنی ہونے پہ ناز کرتا ہوں کہ میں حسن کا بیٹا ہوں. وہ خاندان ہے میرے بھائی, آپ اندازہ فرمائیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ خون ٹپکتا رہا, نیزے پہ سر رہا. وہ پلید یہ سوچ رہے تھے ملعون کہ کاٹ کے نیچا دکھائیں گے, وہ تو اپنی مرضی پر تھی نا. اہل بیت کے دشمنوں کو قیامت تک کے لیے بتا دو, اہل بیت کو کاٹ کے بھی نیچا نہیں کیا جا سکتا. ہاں, وہ تو اپنے بغض میں نیزے پہ سر اٹھائے ہوئے تھے, لیکن سر حسین ابھی بھی کرامت کے طور پہ بول رہا تھا کٹ کے بھی اونچا ہوں. کاٹ کے بھی تم نیچا نہیں کر سکتے, تمہارے سر سے اوپر ہی ہوں. پھر اس کے بعد وہ کٹا ہوا سر چل رہا تھا, نیزے پہ تھا, نیزے پہ سر چل رہا. 72 شہیدوں کے سر نیزے پہ تھے. پیچھے پیچھے قافلہ تھا. قافلے میں سیدانیوں کے ہاتھ باندھ دیے گئے تھے. آپ سن چکے ہیں مجھ سے بھی, بڑے بزرگوں سے بھی, کتابوں میں بھی ہیں. سیدانیوں کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں, چادریں چھین لی گئی ہے, چہرے پہ تماچے مارے گئے ہیں, سارا ظلم ہوا ہے, خیمے جلا دیے گئے ہیں, گھوڑے دوڑا دیے گئے ہیں, ٹاپوں سے کچل دیا گیا ہے, سارا ظلم کر چکے. سیدہ زینب پاک, سیدہ ام کلثوم, سیدہ سکینہ, شہر بانو, ام رباب, ام لیلہ, ساری مقدس خواتین, امام حسن پاک کی بیوی, یہ سب رسیوں میں جکڑی ہوئی ہیں. اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ ان کو بٹھا دیا گیا ہے. سر چل رہے ہیں نیزے پر. جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا امام حسین کے سر اقدس والا, اچانک وہ نیزہ ہاتھ سے چھٹا اور زمین میں گڑ گیا. جب وہ زمین میں گڑا تو اٹھانے سے نہیں اٹھتا تھا نیزہ, نکالنے سے نہیں ابھی یہ آسانی سے لے کے چل رہا تھا, گڑ گیا, اٹھتا نہیں. تو بہت کوشش کی, 2 4 6 لوگوں نے مل کر کے, لیکن وہ نیزہ اٹھا نہیں. شیمر کے پاس آیا اور کہا کہ وہ نیزہ نہیں اٹھ رہا ہے جس پہ امام حسین کا سر ہے. شیمر تو گھبرایا ہوا تھا کیونکہ بہت سی چیزیں دیکھ چکا تھا. تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں ہے, ابھی اٹھ جائے گا. وہ امام زین العابدین کے پاس آیا اور آ کر کے کہا علی, امام زین العابدین کا اصل نام علی ابن حسین ہے, کہا علی تیرا باپ آگے نہیں چل رہا ہے, تیرے باپ کو بول کہ وہ آگے چلے. اگر وہ نہ چلانا تو تجھے اتنا ماروں گا کہ تیرے باپ کو تڑپا دوں گا, بول آگے چلے. دشمن کو بھی یقین ہے حسین کو اپنی مرضی سے ہم کہیں نہیں لے جا سکتے. یہ حسین ابن علی ہے میرے عزیز. آپ سمجھتے کیا ہیں, انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں. امام زین العابدین کو جب یہ بات کہی, امام نے فرمایا جو میرے قافلے کے لوگ ہیں ان کی گنتی کرو, کوئی کم تو نہیں ہوا, کیونکہ میرے بابا ایسے نہیں رک سکتے نا, کوئی نہ کوئی کم ہوا ہوگا, ذرا چیک کرو دیکھو, تبھی میرے بابا کا سر انور رکا ہے, ورنہ میرے بابا یوں نہ رکتے. دیکھ رہے ہیں اہل بیت, لوگوں کو جو تکلیف ہے نا اسی لیے ہے کہ جس دن اہل بیت دل میں گھر کر جائیں گے, اسلام کو کوئی دل سے نکال نہیں سکتا. یہ ارتداد کا فتنہ, یہ دین کو کچلنے کا فتنہ, یہ اسلام و مسلمین کو کچلنے کا فتنہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ لوگوں کو ہمارے دلوں سے گھبراہٹ ہے کہ جب تک دل میں حسین بسیں گے مسلمان کبھی بزدل نہیں ہو سکتے, کبھی بھی لٹیا ڈبو دیں گے. ہاں, اس لیے لوگوں کی خواہش ہے, حکمراں طبقے کی خواہش ہے, سب بسنے دو, اہل بیت بسنے مت دو. اس لیے مسلمانوں ہوشیار رہو, فرقہ واریت کی طرف نہ جاؤ. اہل بیت فرقہ واریت کا نام نہیں ہے, اہل بیت تو اللہ کی رسی کا نام ہے.
वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू। कुरान कहता है अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और फिरकों में ना बंटो। इमाम जाफर सादिक से किसी ने पूछा कि अल्लाह फरमाता है वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की रस्सी को पकड़ो। अल्लाह की रस्सी कौन है? इमाम जाफर सादिक कहते हैं कि हम अहले बैत अल्लाह की रस्सी है। जिस दिन हुसैन पाक अहलुल बैत दिल में एहतराम सहाबा के, लेकिन याद रखना एहतराम सहाबा के, ताज़ीम सहाबा के साथ, क्योंकि हमारा मसलक यही है। तो मेरे बाबा यूं नहीं रुके, जरा देखो तो सही, देखो तो उन लोगों ने जब देखा एक उटनी खाली थी, एक उटनी खाली है, तो एक उटनी, तो कहा कि वो एक उटनी खाली है, तो कहा कौन कम है? तो कहा सकीना नहीं है। यानी कि ये नहीं इमाम हुसैन काफले को छोड़ करके लावारिस छोड़कर, ना ना, अभी भी जो वो निगहबानी कर रहे हैं। ये सरे हुसैन है, मेरे हुसैन पाक के कटे हुए सर की करामत अभी भी काफले की निगहबानी कर रहे हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया मेरी फुप्पी की रस्सियां खोल दो, उनकी हथकड़ियां, पैरों की बेड़ियां खोल दो, मेरी फुप्पी तलाश कर लेगी। सैयदा ज़ैनब की रस्सियां खोल दी गई। सैयदा ज़ैनब जिधर से काफला आया था जंगल की तरफ गई। सकीना, सकीना कहाँ हो मेरी शहजादी? सकीना, सकीना आओ मेरी तरफ आओ, कहाँ हो बेटी? जब बढ़ती बढ़ती गई तो सैयदा सकीना को आवाज देते हुए तो सरकार ज़ैनब ने क्या देखा कि एक खातून है, चेहरे पे नकाब है, और वो शहजादी सकीना के आंसू पोंछती है और तसल्लियां देती है और गोद में संभाल के बैठी है। सरकार ज़ैनब ने नकाब पोश को तो न पहचाना, शहजादी सकीना को देखा कोई आंसू पोंछ रहा है, गई और पलट के कहा बीबी इस यतीम पर तो कोई रहम करता नहीं, आप इस जंगल में कौन है मेरी इस यतीम पर रहम करने वाली? इसको तो तमाचे मारे, कान की बालियां खींच कर कान काट दिए, दुपट्टे छीने, जेवरात छीने, इस यतीम पर चेहरे पे तमाचे लगाए, इस पर कोई रहम नहीं करता, रस्सियों में बांध कर 7 साल की बच्ची को ऊंट की नंगी पीठ पे डाला। आप कौन है जो इस जंगल में रहम और करम करने के लिए आई हैं? तो उस वक्त उस खातून ने नकाब उल्टा और कहा बेटी पहचाना नहीं, बेटी पहचाना नहीं। जब सरकार ज़ैनब ने देखा तो कोई और नहीं, वो सैयदा फातिमा ज़हरा लिपट कर रो पड़ी, दास्तान गम सुना पड़ी, और जैसे ही जो है वो अपने रोने के हवाले से कुछ देर गाफिल हुई तो ऐसा लगा कोई ख्वाब था और कोई चला, ख्वाब था कोई चला गया। शहजादी सकीना को लाया, फिर उनको ऊंट की पीठ पे डाल दिया गया। फिर वो सरे, अभी मैं सिर्फ सर की बात कर रहा हूँ, उस सरे मुबारक फिर जब काफिला पहुंचा कोफा के करीब तो शाम हो चुकी थी। शिमर ने कहा अब रात होने वाली है, अगर रात को जाएंगे तो कोफा वाले तमाशा नहीं देख पाएंगे, इसलिए इनको यहीं रोक दो, दिन में ले जाएंगे जब लोग तमाशा देखें, दिन में ले जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह वअतूबु। अल्लाह ने उनके तमाशे दिखवा दिए, अहले बैत की इज्जत तो आज भी कायम है। तो उन लोगों ने कहा काफिले को बाहर रोक दो। काफिला बाहर रोक दिया गया खुले आसमान के नीचे, और वो सर लेकर के कि कोई उचक न ले जाए, कोई छीन न ले, वो सर ले जा करके ले करके गए और खौली इब्ने यजीद ने अपने घर में वो सर रखा। लेकिन दुश्मनी इतनी थी सरे पाक से कि जहां रोटियां बनती है ना, उस तन्नूर को ठंडा हो चुका था, उसमें रखा सरे अनवर को। बीवी से कहा कि मैं तेरे लिए तोहफा लाया हूं, बहुत बड़ा तोहफा जिससे हमें जागीरें मिलेगी, ये मिलेगा वो मिलेगा। बीवी ने कहा इतने दिन से कहाँ था तू? तो उसने कहा कि कुछ लोग रास्ते पर लूट मार करते थे, उन लूट मार करने वालों को कत्ल करने गया था, और अल्लाह ने हमें फतेह दी, यजीद को फतेह दी, वो उनके सर काट डाले हमने, उनके बीवी बच्चों को कैदी बना लिया, वो कोफा के बाहर पड़े हुए हैं, मैं सर लेकर आया हूँ। बीवी ने कहा लोग जेवरात लाते हैं तो सर लाया, खा, उसको खिलाया, सुला दिया। जब वो सो गया तो इसकी बीवी को नींद नहीं आ रही थी, वो अहले बैत की मुहिब थी। देखो जब मुश्क कहीं छुपा हो ना, तो जिसकी नाक दुरुस्त होती है उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती, खुशबू आई, उसको नींद नहीं आ रही थी।
جب نیند نہیں آ رہی تھی تو وہ کروٹیں بدل رہی تھی، اچانک اس کی نظر تنور پہ پڑی تو اس نے کیا دیکھا کہ تنور سے لے کے چھت تک کے نور ہی نور ہے، نور کی کرنیں ہیں۔ وہ حیران ہوئی، اٹھ کر کے کھڑی ہوئی تو کیا دیکھا کہ ایک سر ہے جس سر سے چھت تک کے نور ہی نور ہے، وہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑی۔ علامہ سید ابو الحسنات جو سیدی اعلیٰ حضرت اور حضور اشرفی میاں کے متفقہ خلیفہ ہیں، وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ جب وہ بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑی تو اسی بے ہوشی میں اس نے دیکھا کہ وہ سر جو ہے اس کے پاس کچھ عورتیں آ رہی ہیں، آسمان سے عورتیں اتر رہی ہیں اس سر کے پاس، اور اترتی ہیں، وہ سر کو چومتی ہے روتی ہے، سر کو چومتی ہے روتی ہے، سر کو چومتی ہے روتی ہے۔ پھر ایک آخری میں بڑی حسین و جمیل خاتون آئی اور وہ بہت روئی، اس نے سر اٹھا کر کے سینے سے لگایا اور کہا حسین تجھے قتل کرنے والوں کو خدا اس پہ رحم نہ فرمائے، انہیں جہنم میں داخل کرے، ان کی کبھی خیر نہ ہو۔ تو خوب روئی تو ساری خواتین نے کہا بی بی اللہ تمہیں صبر دے، کلیجہ چیر گیا آپ کی آہو بکاں سے۔ تو اس خاتون نے اسی کیفیت میں، مدہوشی کی کیفیت میں ایک خاتون سے پوچھا بی بی آج میرا گھر انوار و تجلی مرکز کیوں بنا ہے؟ یہ سب عورتیں نورانی چہرے والی کون کون ہے، ذرا مجھے بتاؤ تو۔ ایک نے کہا بی بی یہاں جو وہ خاتون ہے وہ حوا ہے، حضرت آدم کی بیوی۔ دوسری جو خاتون ہے وہ آسیہ ہے، فرعون کی بیوی۔ وہ تیسری خاتون ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی امی ہے، مریم بنت عمران۔ یہ حاجرہ ہے، اور یہ حوران جنت ہے، اور یہ جو سب سے حسین و جمیل زیادہ رونے والی خاتون ہے یہ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا ہے، اور یہ جو کٹا ہوا سر ہے یہ فاطمہ کے لاڈلے کا کٹا ہوا سر ہے۔ آج ہم ان کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ تب اس نے سوچا یا اللہ امام کا سر کاٹ کے یہ خبیث لایا اور کہتا ہے کہ راہ مار کا سر لایا، راستہ لوٹنے والوں کا، اس طرح کی بات۔ پھر اس کے بعد جب اس کو ہوش آیا تو اٹھایا، کہا پلید ملعون تو نے ابن رسول کا سر کاٹ کر کے لایا، اگر رات کا خوف نہ ہوتا تو میں ابھی گھر چھوڑ کر کے جاتی، تیرے گھر میں نہ رہتی۔ اور جب صبح ہوئی تو کہا جو آل نبی کا نہ ہوا اس کے ساتھ میرا کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا، اور پھر سر پہ چادر ڈالی اور ڈال کر کے نکل گئی۔ تاریخ میں آج تک اس عورت کا پتہ نہیں چلا وہ کہاں گئی، کدھر گئی، نہ میکے گئی نہ کدھر گئی، سب سے رشتہ موڑ کر کے غم حسین میں کہیں اور اس نے اپنی زندگی کو گزارا۔ یہ سر حسین ہے۔ سر حسین کہاں دفن ہوا اس کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں۔ ایک قول ہے ملک شام میں دفن ہوا، ایک قول ہے کربلا میں دفن کیا گیا جسم اقدس کے ساتھ، ایک قول ہے مدینہ منورہ میں دفن کیا گیا، ایک قول یہ ہے کہ وہ اسقلان میں دفن کیا گیا۔ دیکھو جہاں جہاں کے اقوال ہیں سب کی تحقیق صحیح ہے، کسی سے میں اختلاف نہیں کرتا، سب کی اپنی اپنی جگہ۔ لیکن سنیں اسقلان میں دفن ہوا تھا، لیکن اسقلان میں جب 6 صدی ہجری میں یعنی 540 ہجری کے بعد 540 ہجری کے بعد جب اسقلان میں انگریزوں کی حکومت آ گئی اور انگریزوں کا تسلط اور قبضہ ہو گیا۔ یہ بات جو میں بیان کر رہا ہوں یہ کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ امام عبد الوہاب شعرانی کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے یار۔ امام عبد الوہاب شعرانی بہت بڑے صوفیوں میں سے اور بزرگوں میں سے، بس بات کہیں نہ کہیں تو ختم کرنی پڑے گی کیونکہ میں نے گفتگو ہی لیٹ شروع کیا، ابتدا تمہید زیادہ لمبی ہو گئی، لیکن سنیں بات کہیں نہ کہیں مکمل کرتا، بات مکمل ہو رہی ہے، آپ توجہ کریں۔ امام علی مقام کے سر انور کی کرامت، تو امام پاک کا سر اسقلان میں دفن کیا گیا تھا۔ جب غیروں کی حکومت آئی تو اس وقت مصر میں فاطمیوں کی حکومت تھی، اور فاطمی اہل البیت سے بہت محبت کی باتیں کرتے تھے، دعویٰ کرتے تھے۔ تو فاطمی ایک فرقہ تھا، تو آج کل بھی ہمارے ہندوستان میں وہ فرقہ موجود ہے لیکن دوسرے نام سے موجود ہے، نام نہیں لوں گا، دوسرے نام سے موجود ہے۔ تو وہ فاطمی اپنے آپ کو کہہ لیتے ہیں، حالانکہ وہ آل فاطمۃ الزہرا نہیں تھے۔ تو اللہ اکبر، تو ان میں سے جو ایک بادشاہ تھا ان کا، جس کو طالع صالح تاریخ کے اندر لکھا گیا، اس کا نام تھا طالع صالح۔ تو اس نے جب خوف کیا کہ یا اللہ یہ غیروں کی انگریزوں کی حکومت ہے اور امام کے سر کے ساتھ کوئی بے حرمتی نہ ہو جائے، تو اس نے انگریزوں سے بات کی کہ جتنی رقم چاہو ہم سے لے لو لیکن ہمارے امام کا سر ہمیں دے دو، ہم اس کو مصر لا کر کے از سر نو اس کی تدفین کریں گے اور وہ مزار اس کا تعمیر کریں گے۔ تو اسقلان سے انگریزوں کو اس نے ہزاروں اس دور کے جو وہ درہم و دینار جو بھی
ہو سکتے تھے سکے دیے اور ہزاروں دے کر کے جیسے دولہا کی بارات آتی ہے نا اس بارات کے ساتھ اس نے اسکلان سے مصر تک سر لایا اور ایک آبنوس کی کرسی بنائی اس کو اور پوری قبر کو مشک سے بھر دیا اور ریشم کی چادریں بچھا کر سر امام علی مقام کو اس نے دفن کیا. لکھا امام عبدالوہاب شارانی نے تقریباً 500 سال کے بعد جب اسکلان کی قبر سے امام حسین کا سر نکالا گیا تب بھی حسین پاک کی گردن سے خون ٹپک رہا تھا. یہ امام حسین ہے, یہ امام حسین کی شان ہے. شہید مرتے نہیں ہے نظمی, قرآن اعلان کر رہا ہے. سنیوں تم نے کسی ایرے غیروں کا دامن نہیں پکڑا, ان کا پکڑا الحسن والحسین سیدہ شباب علی جنہ. حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. ارے جہاں سردار رہیں گے وہیں سرداروں کے پیچھے چلنے والے بھی رہیں گے. جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے. کیسے سرداروں کا دامن پکڑا ہے, کیسے آقاؤں کا دامن پکڑا ہے. میرے امام کہتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, بول بالے میری سرکاروں کی. صرف نیک بن جاؤ, عمل کے میدان میں آ جاؤ, بیڑا پار ہے. یہ جو مسجدیں ویران کر رکھی ہے اس سے توبہ کر لو. داڑیاں منڈا کر کے جو گٹروں میں پھینکوا رہے اس سے توبہ کر لو. ناچ گانوں کی طرف جو اس سے توبہ. یزید بندر نچاتا تھا تم خود ناچ رہے ہو اس سے توبہ کر لو. میوزک اور موسیقی سے توبہ کر لو. ان سچے آقاؤں کے ساتھ ہو جاؤ. شراب اور جوے سے توبہ کر لو, نشے سے توبہ کر لو, برائیوں سے توبہ کر لو, پاپ سے توبہ کر لو. یزید تو اپنی سوتیلی ماں کو بھی پاپ کی نظر سے دیکھتا تھا. جو اگر آج عورت کو پاپ کی نظر سے دیکھتا ہے اس کا مطلب کیا وہ یزید کا کردار زندہ نہیں کر رہا ہے؟ امام حسین کے کردار کی طرف آؤ. تو عرض کر رہا تھا انہوں نے قبر بنائی اور سر امام علی مقام. امام عبدالوہاب شارانی کہتے ہیں شیخ شہاب الدین حنفی نام کے ایک بہت بڑے محدث تھے. جب ان کے سامنے کہا جاتا تھا کہ سر امام حسین مصر کے اندر ہے تو وہ توقف کرتے تھے, چپ رہتے تھے, خاموش رہتے تھے. تو ایک دن ان سے کہا کہ چلو یار امام کے سر کے مزار کی زیارت کریں گے. امام علی مقام کے سر انور کی دیکھو امام کے روضے پہ جانے کی فضیلت پڑھ رہا ہوں امام شارانی کے حوالے سے. اللہ توفیق دے تو ایک بار ضرور جانا روضہ امام حسین, چاہے سر انور پہ جانا چاہے جسم اقدس پہ جانا, لیکن ضرور جانا. اللہ توفیق دے تو ذہن بناؤ, دعا کرو اللہ ہم سب کو نصیب کرے, ادب کے ساتھ نصیب کرے, بار بار نصیب کرے. تو چلو کہیں تو کہیں ختم کرنا, یہی ختم کر دیتے ہیں. امام عبدالوہاب شارانی کہتے ہیں وہ توقف کرتے تھے کہ وہاں پر سر ہے. بہرحال امام عبدالوہاب شارانی نے کہا تو انکار نہیں کر سکے, گئے اور جب گئے تو وہاں سلام پیش کیا. وہاں جو سر انور ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کئی اولیاء نے سلام پیش کیا تو ان کو سلام کا جواب آیا. امام عبدالوہاب شارانی جب جاتے تھے سلام کرتے تھے تو جواب آتا تھا. ایک دن جواب نہیں آیا تو ملول ہوئے, آج ناراض تو نہیں ہے امام حسین, جواب نہیں آتا. تو جب دوسری بار گئے تو جواب آیا, پریشان ہوئے, پہلے جواب نہیں آتا, اب کیوں آیا, اب وہ کیوں آیا؟ تو خواب میں امام حسین تشریف لائے, کہا کہ معذرت چاہتا ہوں. تم کیا اخلاق ہے, غلاموں سے بھی کیا اخلاق ہے. عذر میرا عذر قبول کرو, عذر میرا قبول کرو, میرا عذر قبول کرو. کل سلام کا جواب اس لیے نہیں دے سکا تھا کہ نانا جان سے بات کر رہا ہے, نانا سے بات کرنے میں مصروف تھا, اس لیے تمہاری طرف توجہ نہیں. قربان جائے کیا حسین, کیا بتاؤں کہ کیا حسین. امام عبدالوہاب شارانی کہتے ہیں کہ جب ہم گئے حاضری دی, سلام کیا تو وہاں پر میری آنکھ لگ گئی. تو آنکھ لگی تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے جو اٹھتا ہے اور دربار رسالت میں جاتا ہے اس حضور سے, یا رسول اللہ آج امام حسین کے روضے پر حاضری کے لیے عبدالوہاب شارانی اور شہاب الدین حنفی دونوں آئے ہیں. آقا فرماتے ہیں کہ اللہ ان دونوں کی حاضری قبول کرے اور اس حاضری کے صدقے دونوں کو بخش دے. امام عبدالوہاب شارانی کہتے ہیں جب سے یہ خواب دیکھا جب تک زندہ رہا ہمیشہ حاضری دیتا رہا. کیوں؟ ارے جس حاضری پر رسول اللہ بخشش کی دعا کرے اس سے بڑی سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. امام حسین کے مزار کی شان یہ ہے کہ جو زمانے کا غوث ہوتا ہے, زمانے کا غوث, روز آنا وہاں حاضری دیتا. سن لو اس کو بھی امام عبدالوہاب شارانی لکھتے ہیں. امام عبدالوہاب شارانی کے مصر کے ایک بہت بڑے عالم تھے, بہت بڑے عالم. وہ مصر کے ایک محدث سے بات کر رہے تھے.
اچانک باتوں کے درمیان وہ عالم اٹھے، کیونکہ وہ عالم عارف بھی تھے، اللہ والے بھی تھے، صاحب کشف بھی اٹھے، اور اٹھنے کے بعد سیدھا چلے گئے اس مسجد میں جہاں امام علی مقام کا سر انور موجود ہے۔ تو وہاں کیا دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں، ان کے پیچھے یہ کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھنے لگے۔ یہ بھی محدث صاحب پیچھے چلے گئے، محدث صاحب ان کی نظر سے بچنا چاہتے تھے۔ جب فاتحہ پوری ہو گئی تو وہ جو بزرگ آئے تھے نا، ان کے دونوں ہاتھ لیے اس عالم نے اور اپنے چہرے پہ ملا اور چوما اور سر پہ رکھا، اور اس کے بعد جلدی سے نکل کے آئے۔ تو اس محدث نے پوچھا اس عالم سے، حضرت کہاں گئے تھے؟ تو انہوں نے چھپانا چاہا تو کہا اچھا آپ مشہد حسین پہ گئے، امام کے مزار پہ گئے تھے، تمہیں کیسے پتا؟ میں آپ کے پیچھے آیا تھا۔ کہا اچھا چلو اللہ کا شکر ہے تم میرے پیچھے آئے تھے۔ کہا تم دونوں فاتحہ پڑھ رہے تھے، تیسرا پیچھے میں ہی کھڑا تھا، آپ کی نظر سے بچنا چاہتا۔ تو کہا وہ بزرگ کو تم نے دیکھا؟ کہاں؟ کہا وہ اپنے زمانے کا غوث ہے، سبحان اور اللہ، روزانہ امام علی مقام کے مزار پہ حاضری کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام کی شان یہ ہے، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا۔ اور بھی امام علی مقام کے سر کی کرامتیں میرے دماغ میں آ رہی ہیں، لیکن بات بہت زیادہ طویل نہ ہو جائے، لوگ تھک نہ جائیں، اس لیے زیادہ لمبی کریں تو دل کی طبیعت تھکنا نہیں چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ کسی دن موقع دے گا، صرف ہم سر حسین کی کرامتوں پہ گفتگو کریں۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، یوں کہا کرتے ہیں سنی